یہ نہیں معلوم کہ پہلا تھپڑ کس نے مارا، یہ بھی نہیں معلوم کہ پہلی گالی کس نے دی۔ اتنا معلوم ہے کہ اس بچے کو یہ چیز گوارا نہیں تھی کہ اس کو سرے بازار جو ہے ذلیل کیا جائے اور اس پہ چوری کا الزام لگایا جائے۔ یہ کہانی ہے ایک 12 سالہ بچے کی جس کو کسی نے ایک دکان سے نکلتے ہوئے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں ایک گھڑی اور پرفیوم تھی۔ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کسی ثبوت کے اس پہ چوری کا الزام لگا دیا گیا، اور جب شور مچا تو آس پاس کے دکاندار بھی اکٹھے ہو گئے اور سالوں پرانی جو چوریاں ہوئی تھی وہ بھی اس 12 سالہ ایک معصوم بچے پہ جو ہے ان کا الزام لگا دیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک دکاندار نے اپنے 1 سال پہلے چوری ہوئے ایک میزان جس کا وزن تقریباً 40 کلو بتایا جاتا ہے، اس کا الزام بھی اس 12 سالہ بچے پہ لگا دیا، اور سب لوگ اس کو گالیاں دینے لگے اور برا بھلا کہنے لگے، اور کسی کے ہاتھ میں اس کا گریبان تھا اور کسی کے ہاتھ میں اس کا پلو کو کسی نے مکہ مارا اور کسی نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور اس بچے کو بہت زیادہ ذلیل کیا گیا بازار کے درمیان۔ اس سارے معاملے میں ہر بندے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہر بندے نے اس تماشے میں اپنا حصہ ڈالا، لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اصل معاملہ کیا ہے، اس کی تحقیق کی جائے، پتہ کیا جائے۔ اس بچے کو خوب ذلیل کیا گیا اور کسی نے یہ نہیں سوچا کہ بچے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی اور اس کا آنے والا مستقبل جو ہے اس کا کیا بنے گا۔ اب بندہ اس پہ تھو تھو کر رہا تھا اور گالیاں دے رکھا تھا۔ اتنے میں پولیس کو کال کی گئی اور پولیس آ گئی اور اس بچے کو جو ہے اٹھا کے ڈالے میں پھینکا گیا اور پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ اس کے باپ کو کال کی تو جب اس کا باپ آیا تو اس کے ذمے تمام چوریاں جو ہے وہ لگا دی گئی، اور اس کے باپ نے کسی بھی ثبوت مانگے بغیر سب کو بولا کہ ان کا نقصان میں خود ادا کروں گا۔ وہ اصل میں پولیس والوں سے اور ان ظالم لوگوں سے اپنی اور اپنے بچے کی جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ لے دے کے اور صلح کر کے وہ بچے کو لے کے گھر چلا گیا، اور بچے کا ماموں بھی اس کے والد کے ساتھ گیا کہ کہیں غصے میں جو ہے یہ اپنے بیٹے پہ تشدد نہ کرے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا بچہ جو ہے اس طرح کا نہیں، یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ مکمل کام جو ہے ہوا ہے۔ گھر چلے گئے، باقی سب لوگ سو گئے، اور وہ بچہ جس پہ چوری کا الزام لگایا گیا، وہ کم سن بچہ جس کو بازار میں ذلیل کیا گیا، اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ ساری رات بستر پہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں کروٹ لیتا رکھا اور ساری رات اس نے جاگ کے نکال دی۔ صبح کا وقت ہوا تو اس کی ماں نے ناشتہ بنایا، ماں نے ناشتے کے لیے بلایا، لیکن بچہ جو ہے ناشتے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کے کچھ اور سوچ چکا تھا۔ وہ گھر سے باہر نکلا تو اس کی ماں اس کو واضح دیتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ بچہ چلتا چلتا قریبی ایک بہتے ہوئے دریا کے پل پہ چڑھ گیا۔ پل پہ چڑھ کے اس نے آخری بار جو ہے اپنی ماں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا، اور جیسے وہ فی امان اللہ کہہ رکھا ہو، اور ہاتھ ہلا کے جو ہے اس نے پل سے چھلانگ لگا دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں اس بچے کو لے لیا اور بہا کے کہیں دور لے گئی، اور ماں وہاں تڑپتی رہ گئی اور اپنے بچے کو بچا نہ سکی۔ اب وہی بچہ جس پہ ایک دن پہلے سارے لوگ تھو تھو کر رکھے تھے اور الزاموں کی ایک برسات جو ہے اس پہ برس رہی تھی، اور ہر بندہ جو ہے اس پہ تشدد کر رہا تھا، اور اپنے حصے کا جو زہر اور اپنے حصے کی آگ جو ہے اس پہ اگل رہا تھا، وہی ایک قسم کے ہمدرد بن کے آگے اور اس کی مردہ باڈی کو تلاش کرنے کے لیے دریا کے آس پاس گھومنے لگ گئے اور اس کو ڈھونڈنے لگے۔ اور اتنے میں اس کے گھر سے اس کے تکیے کے نیچے سے ایک خط ملا جو کہ اس نے اپنی بہن کے نام لکھا تھا۔ اس خط پہ لکھا تھا، سوری مائی سسٹر، آئی لو یو۔ اتنا وہ خط لکھ کے اپنے بیڈ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے خود وہ جو ہے اللہ کے حوالے ہو گیا، اور اس نے یہ ذلت اور یہ رسوائی اپنے ساتھ لے کے جینا برداشت نہ کیا، اور اس نے دل برداشتہ ہو کے اپنی جان جو ہے وہ دے دی۔ یہ کوئی کہانی، افسانہ یا کسی ڈرامے کا کوئی حصہ نہیں، یہ ایک سچا جو ہے واقعہ ہے، چند دن پہلے پیش آنے والا پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں سے یہ ایک واقعہ ہے۔ بچے کا نام تنویر زیاد تھا، اور اس کے والد نے اب جو ہے ان تمام لوگوں کے اوپر مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے۔ وہ تو ایک بات کا معاملہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم کسی کے اوپر بھی الزام لگاتے وقت یا بات کرتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس بات کے پیچھے حقیقت کتنی ہے، اس بات کا اگلے کے اوپر کیا اثر ہوگا۔
اگلا اس بات کو کیسے لے گا، وہ کیسا فیل کرے گا، اس کو یہ بات پتہ ہی اچھی نہ لگے، تو ہم جو بھی اپنے منہ میں آتا ہے، جو بھی آگ ہوتی ہے اس کو اگل دیتے ہیں اور اگلے بندے کی جان لے لیتے ہیں۔ تو وہ ٹھیک ہی کسی نے کہا تھا کہ زندہ جو ہے اس کو سہارا کوئی بھی نہیں دیتا، اور جنازے کو کندھا دینے کے لیے ہر کوئی آ جاتا ہے۔ ہمیں مردوں کی بجائے جو ہے زندوں کا خیال کرنا چاہیے، اور زندہ بندوں کا اور ان کی عزت کا خیال کرنا چاہیے۔